اس پہ قسم اٹھاتا ہے نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے یہ چیزیں بھی گواہ ہیں. ان سے پوچھو یہ تمہیں بتائیں گی کہ یہ دیوانے نہیں ہیں. آج چونکہ سائنس کا دور ہے نا تو ہر چیز سائنسدانوں سے پوچھی جاتی ہے. سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ خراب ہے تو خراب ہے. کوئی نظریہ پیش کریں تو اس پہ لوگ ایمان لے آتے ہیں. تو قرآن جو کہہ رہے ہیں قلم اور اس کی تحریریں گواہ ہیں کہ نبی مجنون نہیں ہے, تو یہ سائنس کی بات کی ہے قرآن نے. بولو نا بھائی, ہیں قلم سے پوچھو اور تحریروں سے پوچھو, وہ بتا دیں گے کہ یہ دیوانے نہیں ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دلیل سائنس کے علاوہ بھی کچھ ہوتی ہے. سائنس کے علاوہ بھی سائنسدان اس کو مانیں گے. یہ بار بار کہتے ہیں نا اللہ نظر نہیں آتا, اور ہم لیبارٹری میں تو نہ کوئی جن نظر آیا, نہ کوئی فرشتہ نظر آیا, نہ جنت ہے نہ جہنم ہے. مرنے کے بعد قبر بھی مٹی ہے. جب مردے کا لیبارٹری ٹیسٹ کرو تو وہ تو مٹی نکلے گی, اس میں تو کوئی نہ عذاب نظر آئے گا نہ حوریں نظر آئیں گی. پتہ نہیں کیا مولویوں نے اٹھ پٹانگ باتیں پھیلا پھیلا کے لوگوں کو الو بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا, انجوائے کرو, انجوائے, بس لائف کو انجوائے کرو. تھوڑے دن کی زندگی ہے, مر جاؤ گے, مزے اڑاؤ. تو یاد رکھو دلیل صرف اور صرف سائنس نہیں ہوتی. یہ دن رات ہم اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں. خود سائنسدان بھی مانے گا کہ صرف سائنس سے چیزوں کا پتہ, بولو بھائی, نہیں چلتا. عدالت میں آپ کسی پر کیس کرتے ہو اس نے چوری کی ہے, تو عدالت سائنسدانوں کو بلاتی ہے کہ اس نے چوری کی ہے کہ نہیں کی. بولو نا, کس کو بلائے گی عدالت؟ گواہوں کو. انویسٹیگیشن آفیسر کو بلائے گی کہ آپ نے جب اس کے گھر جا کے انویسٹیگیشن کی تھی تو آپ کو کیا ثبوت ملے چوری کے. وہ کہے گا بھائی کھڑکی ٹوٹی ہوئی تھی, چپل کے نشانات تھے, یہی بولے گا نا. ایک صاحب نے چوری کی, وہ اوپر سے پھلانگ کے آئے ہیں تو ان کا بٹن جو ہے نا, بٹن وہ کہیں اٹکا رہ گیا کسی کھڑکی میں یا کہیں لٹک گیا. ایک دن وہ شرٹ پہن کے گھوم رہے ہیں تو کوئی انویسٹیگیشن آفیسر قریب میں تھا, اس نے دیکھا یار اس کی شرٹ میں سارے بٹن وہی لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا, ایک بٹن غائب, پکڑ لیا اور ثابت ہو گیا کہ یہ کیا ہے. بولو, یہ چور ہے. سائنسدان اس کو چور ثابت نہیں کر سکتا, کیونکہ آج تک کوئی ایسی لیبارٹری یا کوئی ایسی مشین بنی نہیں ہے کہ جس میں ڈالا جائے تو وہ چور کو الگ کر دے, ایماندار کو الگ کر دے. کوئی ایسی مشین ہے سائنسدانوں کے پاس؟ کوئی ایسا ٹیکا ہو لگاؤ گے تو اگر یہ ایماندار ہوگا تو اس کا بخار اترے گا, چور ہوگا تو اس کا بخار, بولو نا. دلائل بہت ساری چیزوں کو کہا جاتا ہے. ایک قتل ہوا پڑا ہوا ہے, مرڈر ہوا کہیں, آپ نے دیکھا کہ خون میں کپڑے لتھڑے ہوئے ہیں اور گلا کٹا ہوا ہے. تھوڑی دیر بعد آپ نے بھاگتا ہوا ایک بندہ دیکھا جس کے کپڑوں پہ خون کے نشانات اور وحشت ہے, اور وہ بھاگ گیا وہاں سے گلی کے کنارے پر. فوراً آپ کا ذہن جائے گا کہ قتل کس نے کیا ہے؟ اسی آدمی نے کیا ہے, کیونکہ اس کے گھبراہٹ بھی ہے اور خون بھی لت پت ہے اس کا. تو بہت سارے قرائن ہوتے ہیں, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس سے پتا چلتا ہے کہ ایسا ہوا ہے اور اس نے کیا. انسان وہاں عدالتوں میں سائنسدانوں کا کام تو بہت تھوڑا ہوتا ہے. بعض دفعہ انویسٹیگیشن کے لیے, تفتیش کے لیے کسی سائنٹسٹ کا سہارا بھی لے لیا جاتا ہے, ڈی این اے وغیرہ کروا لیا جاتا ہے کہ اس نے جو ڈال دیا کہ فلاں میرے ابا ہیں تو دیکھ لو ذرا ٹیسٹ کر کے ہیں بھی کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. یا یہ کہ کوئی قتل کے کیس میں وہ پوسٹ مارٹم وغیرہ کروایا جاتا ہے تو اس میں سائنسدان جو ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ بتا دیتے ہیں کہ یہ قتل گلا دبنے سے ہوا ہے یا کس سے ہوا ہے, تو سہارا لیا جاتا ہے. لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا. حالانکہ عدالت کا اور جج کا تو سارا دن کام ہی حق تک پہنچنا ہے, لیکن 1000 کیسز میں ایک کیس ایسا ہوگا جس میں وہ سائنسدانوں سے یا ڈاکٹروں سے رابطہ کرتے ہیں. 999 کیسز میں وہ ڈاکٹروں کو اور کیمسٹ کو اور جو ایٹمی سائنسدان ہیں یا کسی بھی قسم کے سائنٹسٹ کو وہ انوالو نہیں کرتے. تو پتہ یہ چلا کہ جج جو حق تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے
وہ جن وسائل اور ذرائع سے پہنچتا ہے وہ تمام وسائل اور ذرائع دلیل ہی ہیں، ان کو آپ دلائل کی فہرست سے نہیں نکال سکتے۔ اب حیرت اس پر ہوتی ہے کہ جب مذہب کا معاملہ آتا ہے تو یونیورسٹیوں کے اسٹوڈنٹ سارے سائنسدانوں کے حوالے دیتے ہیں۔ یہ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ اللہ تو نظر نہیں آتا، سائنٹسٹ کہتے ہیں یہ بات تو اسلام کی سائنس کے خلاف ہے، سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں سائنٹسٹ کیوں نہیں خدا کو مانتے، یہ سائنٹسٹ مولوی کیوں نہیں ہوتے، ان کی لمبی لمبی داڑیاں کیوں نہیں ہوتی اور ان کی شلواریں ٹخنوں سے اوپر کیوں نہیں ہوتی، یہ سائنسدان تہجد گزار کیوں نہیں ہوتے، حالانکہ یہ تو زمین کے اور آسمان کے حقائق پر ہم سے زیادہ مطلع ہوتے ہیں، انہیں تو وہ کچھ پتا ہوتا ہے جو ہمیں پتا نہیں ہوتا، تو یہ نیک کیوں نہیں ہوتے، اور جو نیک ہوتے ہیں وہ سائنس سے ان کا دور دور کا بھی تعلق نہیں ہوتا۔ میں سمجھا پا رہا ہوں سوال ہے بھائی؟ تو بھائی سائنس دان نیک اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ ساری زندگی کس میں لگا رہا ہے، سائنس میں، سیدھا راستے تک پہنچنے کے جو دیگر دلائل ہیں ان کو وہ لفٹ ہی نہیں کراتا۔ دیکھو علاج، آپ اگر بیمار ہو تو شفا ہونے کا جو طریقہ ہے دنیا میں وہ کیا ہے؟ ڈاکٹر کو دکھانا۔ اگر آپ ڈاکٹر کے پاس نہیں جا رہے تو آپ کتنے بڑے سائنٹسٹ ہو، کتنے بڑے کیمسٹ ہو، آپ ٹھیک ہو جاؤ گے؟ اب اگر آپ کو لوگ کہیں یار اتنا پڑھا لکھا آدمی، اس نے تو ایٹم بم بنایا، ملک کو ایٹمی طاقت بنایا، اور جناب یہ تو اتنا پڑھا لکھا، یہ تو چاند سے ہو کر آیا ہے، چاند پہ پہلا قدم تو آرمسٹرانگ رکھا تھا، دوسرا قدم اس نے رکھا تھا، اتنا بڑا سائنٹسٹ، اتنا بڑا پی ایچ ڈی، یعنی اس نے اتنا بڑا اسکالر، لیکن اس کے گردے خراب ہیں یار، کہ گردوں میں پتھری ہو گئی۔ تو اس کا جواب یہ دیا جائے گا بھائی گردوں کا جو اسپیشلسٹ ہے نا وہ یہ نہیں ہے، اس کو گردے ٹھیک کرنے کے لیے کڈنی کے اسپیشلسٹ کے پاس جانا چاہیے تھا، یہ چاند پر گیا ہے تو واہ واہ ہو گئی، لیکن گردے اس کے خراب اس لیے ہیں کہ گردوں کا شعبہ اس کے پاس ہے ہی نہیں۔ کڈنی اسپیشلسٹ چاند پہ نہیں جا سکتا کبھی بھی قیامت تک، وہ ساری زندگی گردوں پہ محنت کرتا رہا ہے، چاند کے گردے نہیں ہوتے۔ کیا خیال ہے بھائی؟ بلکہ چاند پر جانے کے لیے جس قسم کا دل گردہ چاہیے وہ اس کے پاس ہے ہی نہیں، وہ مارکیٹ میں بنتا ہی نہیں ہے، وہ اور ٹائپ کا دل گردہ ہے۔ تو بات یہ ہماری لمس یونیورسٹی، پنجاب یونیورسٹی، کراچی یونیورسٹی، ان میں زیادہ تر جو ایجوکیٹڈ لڑکے اور پروفیسر ہیں وہ ایتھیزم کی طرف جا رہے ہیں، مذہب سے دور ہو رہے ہیں، کیونکہ ان کے پروفیسر دن رات سائنسدانوں کے گیت گاتے ہیں ان کے سامنے، نیوٹن نے یہ لا پیش کیا کتنا زبردست۔ تو یہ سب جب سائنٹسٹ کو دیکھتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ یار ان کی تو ہمیں داڑیاں نظر نہیں آ رہی، یہ تو نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ ان کے ماتھے پہ تہجد کے نشانات ہیں، اور یہ قوم کی اتنی خدمت کر کے چلے گئے، اتنے نیک، اس کا مطلب مولوی شولوی کچھ نہیں ہوتا، یہ سب ٹوپی ڈرامے ہیں۔ پھر یہ باتیں بھی کرتے ہیں اللہ نظر کیوں نہیں آتا، اگر اللہ ہے تو بس ہے، یہ کیا دلیل ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر بھی ہیں؟ وہ 1400 سال پہلے جو گزرے تھے ہم ان کو فالو کریں یار، وہ آج کے جدید تقاضوں سے تھوڑی واقف ہیں۔ بھائی ایک ایسا شخص جو پہاڑوں پتھروں کے دور میں پیدا ہوا، عرب کے بدو میں پیدا ہوا، ہم 15ویں صدی میں 21ویں صدی میں ہم اس کو فالو کریں، یہ تو مولوی ہمیں پیچھے کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ یہ ساری باتیں فیس بک پہ بھی ملیں گی آپ کو، یوٹیوب پہ بھی ملیں گی، اور یونیورسٹیوں میں ہول سیل کے حساب سے ملیں گی پڑھے لکھے طبقے میں۔ تو یہ پڑھا لکھا ہونا الگ بات ہے اور کھوپڑی ہونا یہ بالکل الگ چیز ہے، ڈیفرنٹ چیز ہے۔ میں نے بڑے بڑے پڑھے لکھے بہت عجیب عجیب سے مخنجو دیکھے ہیں، بالکل illogical بات کرتے ہیں۔ تو یاد رکھو دلیل صرف سائنس نہیں ہے، سائنس کے علاوہ بہت ساری چیزیں دلیل ہیں، بہت کم چیزوں میں ہم سائنس کا سہارا لیتے ہیں۔ میں عدالت کی مثال دے رہا ہوں، عدالت چاہے وہ امریکہ کی ہو، برطانیہ کی ہو، عدالت کا جج کا سارا دن کام ہی یہی ہوتا ہے کہ درست نتیجے تک پہنچنے کی کوشش کرے۔ اس کے لیے وہ گواہ بھی طلب کرتا ہے، گواہوں سے گواہی دی جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں بھائی لوگ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ایسا ہوگا، اتنے سارے لوگ جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ عدالت میں جب گواہوں کو لایا جاتا ہے وہ کہتے ہیں ہم نے خود اس کو دیکھا ہے، چوری کی ہے اس نے، حالانکہ گواہوں میں جھوٹے ہونے کا امکان ہے۔ تو پھر جو مدعا علیہ ہے وہ کیس کرتا ہے کہ جو میرے خلاف گواہ پیش کیے جا رہے ہیں وہ گواہ ٹھیک نہیں ہے، تو عدالت کہتی ہے تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ وہ 4 گواہ اور لے آتا ہے کہ تو بندہ ہی ٹھیک نہیں ہے، رپورٹ نہیں پیش کرتا کہ ٹھیک نہ ہونے کی رپورٹ پیش کی جا رہی ہے، وہ
بھائی 2 نے اس کے خلاف گواہی دی, وہ 4 آدمی اس کے خلاف لے آتا ہے, تو وہ بھی تو آدمی ہوتے ہیں نا. کیا ہو گیا بھائی؟ پھر جج کنفیوز ہوتا ہے, یار یہ تو بندہ کنفیوز ہو رہا ہوں. تو پھر جج مدعی سے کہتا ہے یہ تمہارے جو 2 گواہ ہیں ان پہ جرا ہو گئی ہے اور ان پہ میرا اعتماد ختم ہو گیا, دوسرے لے کر آؤ. اب مدعی کیا کرتا ہے, پورا محلہ اٹھا کے لے آتا ہے بھائی. وسیم کباڑیہ کو بھی فون کرتا ہے, پھر آپ گولے گنڈے والے کو بھی, یار تو بھی آ ذرا. جتنے محلے میں اس کے لوگ تھے سب کو بلا کے جج کہتا ہے بھائی پورا محلہ غلط نہیں ہو سکتا, فوراً فیصلہ سناتا ہے. کیا خیال ہے؟ تو اس سے کیا نتیجہ نکلا؟ نتیجہ ہی نکلا کہ 1-2 آدمی, پہلا چیز جو نکلا کہ دلیل گواہ بھی ہوتے ہیں, لوگ کیا کہہ رہے ہیں. کیا خیال ہے؟ لوگوں کی بات کو لیا جاتا ہے. نمبر 1, لوگوں میں غلطی کا امکان بھی ہے, لیکن اگر لوگ حد تواتر تک پہنچ جائیں خبر دینے میں, پھر ان میں غلطی کا امکان ختم. پوری دنیا میں مانا جاتا ہے کہ جب خبر متواتر ہو جائے, ہر آدمی بیان کر رہا ہو, پھر اس کو رد کرنا یہ ہٹ دھرمی اور ضد کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. پھر یہ ضد ہے. دیکھو ورلڈ ٹریڈ سینٹر جب تباہ ہوا, کسی سائنسدان نے ہم کو بتایا تھا کہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر تباہ ہو گیا ہے؟ بولو نا. ہم نے ویڈیوز دیکھی, بلکہ بہت سو نے ویڈیو, ابھی تک بہت سے لوگ ایسے ٹی وی دیکھتے ہی نہیں, انہوں نے خبریں سنی, وہ بھی کہہ رہے تباہ ہو گیا, وہ بھی کہہ رہے تباہ ہو گیا, تو انہوں نے بھی مان لیا کہ تباہ ہو گیا, حالانکہ دیکھا نہیں. اگر ویڈیو دیکھیے تو فیک ویڈیو بھی تو ہو سکتی ہے, فلموں میں نہیں. فلموں میں جہاز آ کے ٹکرا رہے ہوتے ہیں, آپ کہہ سکتے ہو کہ بھائی فلم میں بالکل ورلڈ ٹریڈ سینٹر جیسی عمارت بنا کے جہاز ٹکرانا ہے تو بڑا مشکل ہے. تو بھائی ہو سکتا ہے جو عمارت آپ کو میڈیا نے دکھائی ہے وہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر ہو ہی نا. لیکن آپ کہو یار جیو ٹی وی بھی جھوٹ بول رہا ہے, ARY بھی جھوٹ بول رہا ہے, یہ نہیں ہو سکتا, اور فلانے چینل بھی, امریکہ کا چینل بھی, ساری دنیا مان رہی ہے. تو بھائی ساری دنیا جب ایک بات کی خبر دیتی ہے تو انسان کا ضمیر کہتا ہے کہ یہ خبر غلط نہیں ہو سکتی, ناممکن ہے اس کو جھٹلانا. پوری دنیا اسی اصول پہ چل رہی ہے. اگر اس اصول کو آپ زندگی سے نکال دیں, پوری دنیا کا عدالتی نظام تباہ ہو جائے گا. پوری دنیا میں یہ کہنا کہ یہ سچا آدمی ہے, یہ جھوٹا ہے, یہ کرپٹ ہے, یہ نیک ہے, یہ آپشن ہی ختم ہو جائے گا آپ کے پاس. نظام کائنات تباہ ہو جائے گا. تو اللہ کہہ رہے ہیں قلم سے جو لکھی ہوئی تحریریں ہیں نا, ماہری جو قلم کی قسم اللہ اس لیے اٹھا رہا ہے, اور قلم سے لکھی ہوئی تحریروں کا, کہ اگر قلم نہ ہوتا, تحریریں نہ ہوتی, پبلک کہہ رہی ہوتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, ہر دور کے لوگ, کہ وہ سچے تھے, کھرے تھے, ان کی یہ تعلیمات تھیں, تو بھی اتنے سارے لوگ جھوٹ پہ جمع نہیں ہو سکتے. جبکہ جو اسکالر ہے نا, جو رائٹر ہے, وہ تو ویسے بھی زیادہ تر ایماندار ہوتے ہیں, پڑھے لکھے ہوتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں قلم کی تحریریں اٹھا کے دیکھو, 1400 سال میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جتنا لکھا گیا ہے, اللہ کی قسم کسی دیوانے کو انسانیت اتنا پروٹوکول نہیں دیتی, ممکن نہیں ہے کہ اس پہ اتنا لکھا جائے. کسی عدالت میں اتنے سارے گواہ کسی کے معتبر ہونے کے آج تک کسی نے پیش نہیں کیے ہوں گے جتنے گواہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معتبر ہونے کے پیش کر رہا ہے اپنی اس کتاب میں. بہت مشکل ہے بھائی.